لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت مارچ سے خطاب کر رہے ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کی بڑی تعداد عوامی مارچ میں شریک ہے. کی بنیاد آپ کے اسی شہر میں رکھا گیا. قائد عوام نے روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا سو لاہور سے دیا. قائد عوام نے ہمیں یہ سازش لاہور کے عوام کے خلاف تھا. یہ سازش پنجاب کے عوام کے خلاف تھا. یہ سازش وفاق کے خلاف تھا. یہ سازش جمہوریت کے خلاف تھا. یہ سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کو شہید کر کے تخت دار پہ چڑھا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس جماعت کو ختم کر سکتے تھے. اور اگر قائد عوام نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا لاہور کے مزدوروں کے عام آدمی کا آواز بننے کے لیے. کوئی نہیں ہوگا جو ہمارا سفید پوش طبقہ کا خیال رکھے. کوئی نہیں ہوگا جو اس ملک کے عورتوں, اقلیتوں اور کمزور طبقہ کا نمائندگی کرے گا. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم قائد عوام کو شہید کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی سیاست کا ختم, یہ مساوات کا معیشت کا کانسیپٹ ختم. مگر شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو غلط ثابت کر دیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1986 میں اپنا واپسی کے لیے یہی شہر لاہور چنی تھی. یہاں سے عامر ضیاء کے خلاف بغاوت کے اعلان کی تھی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لاہور کی شہریوں کی آواز بنی. اس لاہور کے, اس پنجاب کے غریب آدمی کا آواز بنی, مزدور کی آواز بنی, کسان کی آواز بنی, اس ملک کے نوجوانوں, طالب علموں کی آواز بنی, اس ملک کے اقلیتوں اور خواتین کی آواز بنی. ہر سازش کو ناکام کرتی رہی اور 30 سال جدوجہد کی, 30 سال جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے, غریب کے حقوق کے لیے لڑتی رہی, رلتی رہی. وہ ایک نہتی لڑکی, وہ ایک نہتی لڑکی تھی, مگر وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء الحق سے ٹکرائے. وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء کے باقیات سے ٹکرائے. وہ ایک نہتی لڑکی عامر مشرف سے ٹکرائی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی, پورا پاکستان دہشت گردوں کی آگ کی لپیٹ میں تھی, اور وہ ایک نہتی لڑکی نے ان دہشت گردوں کو, انتہا پسندوں کو, وہ پاکستان دشمنوں کو لڑکارتی رہی, لڑکارتی رہی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارتی رہی. شہادت قبول کی مگر اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹی. شہادت قبول کی مگر اپنا منشور پہ, اپنا نظریہ پہ وہ کبھی نہیں سودا کی.
اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلا. وہ جو 30 سال کی جدوجہد تھی اسی 1973 کی آئین کو بحال کرنے کی، قائد عوام کا دیا ہوا آئین کا بحال کرنے کی 30 سال کا جدوجہد، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے صورت میں پورا کیا. سارے صوبے سے جو وعدے کیے گئے تھے اسی آئین میں کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق دلوائیں گے، ہر صوبہ کو اپنا وسائل کا مالک بنائے گا. تو ہاں، ہم نے بلوچستان کو ان کو اپنا حق دلوایا، اپنا وسائل کا مالکی دی، سندھ کو بھی، پختونخوا کو بھی، مگر ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی NFC ایوارڈ ہو، 18ویں ترمیم ہو، تو ہم نے پنجاب کو پنجاب کا حق دلوایا. ورنہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو لاہور کا صحت کا پیسہ تھا، جو لاہور کے نوجوانوں کے تعلیم کا پیسہ تھا، جو لاہور کا وسائل تھا، وہ سب اسلام آباد پہ خرچ ہو رہا تھا. اور ہم نے NFC کر کے لاہور کو اپنا وسائل کا مالک بنایا. اگر میرا سر سے یہ آپ کا میٹرو کا ٹریک چل رہا ہے تو آپ کو پتا یہ کیسے بنا ہے، آپ کو پتا یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ بنا. اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتا، اگر NFC ایوارڈ نہیں ہوتا، اگر صدر زرداری سی پیک چائنا سے واپس نہیں لے آیا جاتا تو یہ میٹرو ٹرین ادھر نہیں کھڑا ہوتا. ہم تو، ہمارا جو تعلق ہے اس شہر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا آج نہیں، ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے، ہم نے آگے بھی ساتھ چلنا ہے. یہ جو آج موجودہ حکمران ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی مستقبل نہیں. ان نے بھی لندن بھاگ جانا ہے. میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کے ساتھ جیوں گا، ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا، کبھی نہیں بھاگوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عوام مشکل میں ہو، میرے عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا شکار ہو، میرا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہو، میرا مزدور کا معاشی قتل ہو رہا ہو، اور میں آپ کے اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی میں یہ ثابت کروں گا، میں یہ ثابت کروں گا. یہ تو میرا شروعات ہے، ابھی میں نے بہت لمبا اننگز کھیلنا ہے، لیکن میں ثابت کروں گا لاہور والوں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس لیے کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے جو اس ملک کے لیے، جو اس صوبہ کے لیے اور جو اس شہر کے لیے کیا ہے، جو اس شہر کے عوام کے لیے کیا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہم نے اس شہر کے امیروں کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا. اس شہر کے جن کے پاس جو رہتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن اس شہر کی ہر نسل کا غریب آدمی کے لیے اس جماعت نے خدمت کی، اس پیپلز پارٹی نے خدمت کی. قائد عوام نے اگر روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا
کیا قائد عوام نے وہ نعرہ پورا نہیں کیا؟ اسی لاہور کے عوام کے لیے پورا نہیں کیا؟ ہم جب روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس پہ مکمل طور پہ عمل بھی کرتے ہیں. اس شخص نے جو آج حکومت میں مسلط کیا گیا ہے اس نے بھی اسی لاہور کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا لاہور والوں کو ایک گھر ملا ہے؟ قائد عوام نے تو 1970s میں ہمیں چھت دیا تھا. 1970s میں غریبوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا. قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دی. 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں دیا تھا. قائد عوام نے جو کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنا کا کانسیپٹ ہے، جو عام آدمی کو مالکانہ حقوق دینے کا کانسیپٹ ہے، جو پورا ملک میں کیا، وہ سفر اس نے لاہور سے شروع کیا تھا. اور لاہور کے کچے آبادیوں کو ریگولرائز کر کے ان غریب لوگوں کو جو وہاں نسلوں سے رہ رہے تھے ان کو نہ صرف چھت دی، زمین کا مالک بنایا، معاشی خوشحالی دلوائے. اور اگر قائد عوام نے یہ 1970s میں کی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی 7 مرحلہ اسکیم دیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اگر روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ لگایا تو وہ پورا اترا. صدر زرداری کے دور میں ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کی وجہ سے اسی لاہور کے غریب ترین عورتوں تک بے نظیر کارڈ پہنچائے تھے تاکہ ان کو مالی مدد ملے. صدر زرداری نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. ہمارا بزرگوں کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا. اور جو ہمارے سپاہی تھے، فوجی سپاہی ہیں جو سرحد کا تحفظ کر رہے تھے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو صدر زرداری نے ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. یہ ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانا اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کروانا. اس جھوٹا وزیر اعظم نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا دینا کی بات کی تھی. نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین لیا. اب ہمارا کراچی کا سٹیل مل کے ملازمین سے پوچھے، قائد عوام کا بنا ہوا سٹیل مل اس سلیکٹڈ نے بند کیا ہے. آج تک وہ 10,000 خاندان جن کو انہوں نے زبردستی بے روزگار کروایا ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. 16,000 ملازمین جن کو شہید بی بی نے روزگار دلوائی تھی ان کو زبردستی بے روزگار کروایا گیا. حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو نہیں بچا سکا، مگر پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں تھا، پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے ان 16,000 ملازمین کے لیے جدوجہد لڑی، عدالت میں گئی اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے 16,000 خاندانوں کو بحال کیا. ہم تو اپوزیشن میں بھی روٹی کپڑا مکان دلواتے ہیں، یہ لوگ حکومت میں آ کے روٹی کپڑا مکان چھینتے ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की आवाम की जमात है। ये जो प्रोपेगेंडा चलता है, जो साजिशें चलते हैं, उन पे ध्यान मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौका दो और हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अवाम की खिदमत कैसा किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि मईशत का तरक्की का बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आप पीपल्स पार्टी को चांस दो, हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क कैसे किया जाता है। पीपल्स पार्टी के साथ तो हम आपको दिखाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मिलके करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो हम मिलके जमहूरियत को बहाल करेंगे, हम मिलके इंसानी हकूक को बहाल करेंगे, हम मिलके आपको आपके मुआशी हकूक दिलवाएंगे। इस शहर के जियालो, लाहौर के जियालो सबसे बहादुर जियाले हैं, सबसे वफादार जियाले हैं, सबसे गैरतमंद जियाले हैं। कायदे अवाम को जब तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया था, शहीद किया गया था, तो सबसे पहले मेरे लाहौर के जियाले बाहर निकले, अपने आप को आग जलाए और कायदे अवाम के सजाए मौत के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने इस जमहूरियत के लिए कोरे खाए हैं और उनमें मेरा लाहौर का जहांगीर बदर साहब शामिल था। हर कोरा पेचिए भुट्टो का नारा लगाता था। बहादुरी देखो, वफादारी देखो। इसी लाहौर में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ 30 साल के लिए 30 साल के लिए आपको कोई सूबाई हुकूमत नहीं मिला। चंद सालों के लिए आपको कभी कभार वफाकी हुकूमत मिला। 30 साल आप फिर भी जिदोजहद करते रहे। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी मार्च से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाहौर में जियालों का इतना बड़ा मजमा देखकर मजा आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर है।